اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت کی سب سے پہلی حیثیت، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عورت ایک ماں ہے، یعنی کوئی بھی عورت ہو جو تمہاری ماں کی عمر کے برابر ہے تو تم جس طرح اپنی ماں کا ادب کرتے ہو، اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، تو اس عورت کا بھی ویسے ادب کرو، اس کا بھی ویسے احترام کرو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اور عورت کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ عورت اگر بیوی ہو تو اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جس طرح اخلاق اپنایا ہے، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتے تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، میرے ساتھ آرام کر رہے ہوتے تھے، اور رات کے وقت تہجد کے لیے جب اللہ کے پاک پیغمبر اٹھتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اتنے آرام کے ساتھ اٹھتے تھے کہ جس طرح آدمی کوئی ننگے پاؤں چلتا ہے تو اس کی آواز بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر آرام اور سکون کے ساتھ اٹھتے تھے، آرام اور سکون کے ساتھ کنڈی کو کھولتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر اگر عام حالت کی طرح اٹھتے جس طرح میں اور آپ اٹھتے ہیں تو سیدہ عائشہ تو رسول اللہ کی محبوب بھی تھی، رسول اللہ سے محبت بھی کرنے والی تھی، وہ برا بھی اس کو محسوس نہ کرتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر اتنے آرام اور سکون کے ساتھ اس لیے اٹھتے تھے کہ کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے عائشہ صدیقہ کو تکلیف نہ ہو، عائشہ صدیقہ کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر آرام اور سکون کے ساتھ اٹھتے تھے۔ اور تیسری حیثیت اللہ کے پاک پیغمبر نے عورت کی یہ ارشاد فرمائی کہ عورت ایک بیٹی ہے، اور بیٹی کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کے گھر کے اندر تشریف لاتی تو اللہ کے پاک پیغمبر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس وقت بیٹی آ جاتی تو پیغمبر اپنی ساتھ جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، اس کی پیشانی کے اوپر رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ اور جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی یہ بیٹی جانے لگتی تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود اپنی بیٹی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اور عورت کی چوتھی حیثیت یہ ہے کہ عورت ایک بہن ہے، تو بہن کے بھی حقوق ہیں، بہن کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی سیدہ شیمہ، جو رسول اللہ کی رضائی بہن تھی، لیکن صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ کی بھی کوئی بہن ہے۔ تو جس وقت غزوہ طائف پیش آیا اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی بہن قیدیوں کے اندر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں کے اندر جولان لگے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام باقی قیدیوں کے اندر اس کو بھی لا رہے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر سیدہ شیمہ رسول اللہ کی اس رضائی بہن نے صحابہ کرام سے پوچھا ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتایا ہم اپنے سردار کے پاس، ہم اپنے آقا کے پاس، محمد الرسول اللہ کے پاس آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر سیدہ شیمہ نے کہا اچھا تم میرے بھائی محمد الرسول اللہ کے پاس ہمیں لے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کو بتایا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کا نام شیمہ ہے، اور اس کے پاؤں کے اندر جولان لگے ہوئے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر
پیغمبر وہ عورت کہتی ہے میں تمہارے سردار محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں، تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت سیدہ شیمہ رسول اللہ کے دربار کے اندر پہنچی تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کے استقبال کے لیے اپنی کملی مبارک زمین کے اوپر بچھا دی اور اس بہن کو سیدہ شیمہ کو اس اپنی کملی مبارک کے اوپر بٹھایا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو دودھ پلایا، ان کو شربت پلایا۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ کو اس انداز کے اندر دیکھا کہ اس عورت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر اس ادب کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون عورت ہے جس کے ساتھ آپ اس انداز سے پیش آ رہے ہیں؟ تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نہیں جانتے، یہ میری وہ بہن ہے کہ جس وقت میں بچپن کی حالت کے اندر تھا، میں بچپنے کے اندر تھا، تو اس وقت یہی عورت تھی جو مجھے کھلاتی تھی، جو مجھے پلاتی تھی، اور جو مجھے کھیلنے کے سامان لے کر دیتی تھی۔ اور سیدہ شیمہ خود بتاتی ہیں کہ اس موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے خود ارشاد فرمایا اے میری بہن شیمہ مجھے میرے صحابہ کرام کو میرے وہ بچپن کے حالات تو بتا۔ تو سیدہ شیمہ نے بتایا یہ محمد وہ ذات ہے، یہ محمد وہ شخص ہے کہ جس وقت یہ بچپن کے عالم کے اندر تھا، اس کی چھوٹی سی عمر تھی، تو اس وقت میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے اس بھائی محمد کو ساتھ لے جاتی تھی، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جس وقت میں بکریاں چرانے کے لیے اس محمد اپنے بھائی کو ساتھ لے جاتی تو اس وقت بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے، مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی، اور بکریاں بھی جلدی چر کے آ کر محمد الرسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرتی تھی، اور میں بھی باقی وقت کے اندر محمد الرسول اللہ اپنے اس بھائی کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ اور سیدہ شیمہ نے بتایا کہ یہ محمد تو وہ شخص ہے کہ جس وقت کسی درخت کے پاس میرا یہ بھائی محمد گزرتا تھا تو درخت بھی اس کے اوپر جھک جایا کرتے تھے، اس کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جس نے بہن کے ساتھ بھی اس طریقے سے اخلاق اپنایا۔